السلام علیکم ناظرین، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو محاسن شعری ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ ثنائے بدائے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو مفصل اور مدلل قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ دوں گا۔ چنانچہ میں نے اس حوالے سے بہت ساری جو شعری صنعتیں ہیں ان پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جو احباب میرے چینل سے وابستہ ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج اسی سلسلے میں ایک اور اصطلاح کے ساتھ ایک اور شعری صنعت کہہ لیں، آپ اس کو ثنائے بدائے قرار دے لیں، وہ لے کر حاضر ہو رہا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے محاکات۔ کہ محاکات کسے کہتے ہیں، محاکات سے مراد کیا ہے، یہ شعر میں کیوں کر استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اور ان کے جوابات لے کر میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ بڑھنے سے پہلے لیکن ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی لفظ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کی جو لینگویج ہے کہ یہ لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے، پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے، پھر اس کی روٹ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کی جو روٹ ہے اس تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو اس کے معنی سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ لفظ محاکات یاد رکھیے گا کہ یہ حکایت سے نکلا، اور عربی میں حکایت کہ کیا معنی ہیں یہ احباب کو معلوم ہی ہوں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جیسے حکایات سعدی بہت مشہور، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں مرکب اضافی ہے جو بولا جاتا ہے کہ سعدی کی حکایات یعنی کہانیاں۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ محاکات دراصل جو ہے کسی بھی چیز کو حکایت کرنا، کہ یعنی کسی چیز کی کہانی بیان کرنا، اس کو جو ہے وہ محاکات کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ عربی کے اندر مختلف قسم کے سٹائلز ہوتے ہیں بات کو پہنچانے کے۔ ان میں ایک سٹائل کہہ لیں آپ اس کو کہ وہ ابواب مزید فی کہا جاتا ہے، یعنی جب ایک عمل دو طرفہ ہو تو اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے اگر کوئی ایک شخص کسی کو قتل کرے تو لفظ قتل ہے، لیکن اگر دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں یا دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو اس کو مقاتلت یا مقاتلہ کہیں گے۔ اسی سے پھر وہ لفظ مشارکت یا مشارکہ، یعنی دو شخص جو ہیں وہ باہم ایک عمل کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے مشارکت یا مشارکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے وہ لفظ مباہلہ بہت معروف لفظ ہے، وہ بھی اسی سے ہے۔ الغرض یہ جو مفاعلت یا مفاعلہ کا وزن ہے یہ کسی بھی عمل میں طرفین کی شرکت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں محاکات، تو محاکات کا مطلب یہ ہے کہ طرفین سے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی داستان سرائی، کوئی کہانی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اب آپ کو اس لفظ کی جو ہے یوں سمجھے کہ کنسٹرکشن آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ تعریف اس کی ہے، یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے نثر کے اندر خاکہ نگاری ہوتی ہے، اسی طرح سے شعر کے اندر یاد رکھیے گا محاکات نگاری کہہ لیں آپ اس کو، یا محاکات ہوتے ہیں۔ یعنی بعض صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو وہ قاری تک اس کو اس طرح سے پہنچا دے کہ قاری اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ویولائز کر لے، قاری اس منظر کی اپنے ذہن میں ایک تصویر بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ قاری کو اس طرح کر کے وہ چیز دکھا دینی کہ یوں لگے کہ قاری جو ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں محاکات۔ آسان لفظوں میں اگر میں اس کو بیان کرنا چاہوں کہ جس طرح سے ایک آدمی ہاتھ میں کیمرہ اٹھاتا ہے اور کیمرہ اٹھانے کے بعد وہ کسی چیز کی تصویر لیتا ہے اور وہ تصویر آ کر دکھا دیتا ہے، تو دیکھنے والے جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پڑی ہے، یہ وہاں پڑی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا کیمرے کا عمل۔ لیکن اگر یہی عمل آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے، آپ ایک شاعر ہیں، آپ کے پاس الفاظ کے ٹولز ہیں یا آپ کے پاس الفاظ کا کیمرہ ہے، تو آپ الفاظ کے ذریعے اس منظر کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ یہاں لفظ حکایت یاد رکھیے گا، یعنی بیان کرنا، کسی کہانی کو بیان کرنا۔
اب یہ لفظ حکایت یا محاکات یہ بھی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ چنانچہ شاعر کے پاس کیمرہ نہیں، شاعر کے پاس کیا ہے؟ الفاظ۔ اب شاعر کیا کرتا ہے کہ اس منظر کی، ان حالات کی، ان واقعات کی اس طرح سے تصویر کشی کرتا ہے کہ سننے والا، دیکھنے والا اس شعر کو وہ گویا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو تصویر کشی ہوتی ہے، یعنی جو کیمرے کے ساتھ تصویر کشی ہو یا ہاتھ سے کسی منظر کی جو ہے وہ تصویر بنائے، تو اس میں بسا اوقات آپ وہ احساسات جو کہ اس تصویر کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی آپ پوری ترجمانی نہیں کر سکتے۔ لیکن شاعر جو ہے جب وہ محاکات پہ آتا ہے، جب وہ اپنے منظر نگاری پر آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تصویر کشی یا کیمرے کے عمل سے کہیں آگے چلا جاتا ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے اس طرح سے اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ سننے دیکھنے والا کیمرے سے بڑھ کر اس منظر کو سمجھ لیتا ہے، وہ اس کی تہ تک اتر جاتا ہے، وہ اس کے پس منظر اور پیش منظر سب کو سمجھ جاتا ہے، جو کہ ایک تصویر کے ذریعے جو ہے وہ مشکل ہے، تصویر کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آسان لفظوں میں پہلی بات تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ایک ہے مصوری کا عمل جو کہ کیمرے کے ذریعے یا کسی بھی کینوس کے اوپر جو ہے قلم کے ذریعے ہم جو ہے سر انجام دیتے ہیں، تو وہ کہلاتی ہے مصوری۔ ٹھیک، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی بھی منظر کو الفاظ کے ذریعے، اور وہ بھی موزوں الفاظ کے ذریعے، موضوع کا مطلب یہ ہے باوزن الفاظ کے ذریعے اس منظر کا نقشہ کھینچ کر جو ہے آپ قاری کے سامنے یا ناظر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ کہلاتی ہے، یا یہ عمل جو ہے یہ کہلاتا ہے محاکات۔ اب جب تک مثال کے ذریعے کسی چیز کو نہ سمجھایا جائے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک بڑا معروف شعر ہے، دم رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ اب آپ دوسرے مصرعے پر غور کریں کہ آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ اب اس کو بیان کرنے کے عام الفاظ میں ہمارے پاس متعدد الفاظ ہیں۔ مثلا وہ رونے لگ گئے، ان کے آنسو نکل آئے، انہوں نے اشک باری شروع کر دی۔ تو اس قسم کے متعدد الفاظ کے ذریعے ہم اس کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن شاعر نے جن الفاظ کا انتخاب کیا کہ آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل، تو ان الفاظ میں کیا کیا گیا کہ پوری وہ جو ایک تصویر تھی، وہ جو ایک پورا منظر تھا رونے کا، اس کو یوں سمجھیں کہ سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ بلکہ دیکھیں ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل، یعنی پوری تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ وہ کیسے کہ ان کا پہلے دل جو ہے اس پر چوٹ لگی، رونے کا یا گریے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا، حتیٰ کہ پھر اس عمل کے اندر جو ہے وہ شدت آنی شروع ہوئی۔ کیوں کہ پھیلتا گیا کاجل، کہ یکا یک ایسا تو نہیں ہوتا کہ کاجل یکا یک پھیل جائے۔ یہ جو لفظ ہے کہ پھیلتا گیا کاجل، یہ گویا کہ ہمارے سامنے ایک پوری تصویر جو ہے اس آنکھ کی وہ پیش کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک آنکھ ہے، اس آنکھ کے اندر جو ہے رونے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ رونے کا عمل جو ہے اس کے نتیجے میں جو آنکھ کی میگاں پر جو کاجل لگا ہوا ہے وہ کاجل جو ہے وہ گیلا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کاجل جو ہے وہ آنکھ میں پھیلنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ جیسے جیسے یہ گریے یا رونے کا عمل جو ہے اس میں شدت آتی ہے، ایسے ایسے جو ہے وہ کاجل جو ہے وہ بھی آنکھ میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو ایک رونے کا عمل تھا کہ اگر ہم اس کو خالی لفظ کے ذریعے بیان کرتے تو ہم صرف اتنا کہہ کر گزر جاتے کہ جی وہ رونے لگ گئے، لیکن شاعر نے کیا کیا کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا، ایک کہانی کی صورت میں، ایک داستان کی صورت میں اس گریے کے عمل کو جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کر کے رکھ دیا۔ تو بس اسی کو جو ہے پھر وہ محاکات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد فراز کی ایک بہت معروف غزل ہے
بلکہ اس غزل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے 25 برس میں اس جیسی غزل جو ہے وہ کوئی نہیں لکھی گئی۔ تو اس غزل کو محاکات نگاری کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور واقعی اس کے اندر جو ہے ایک نہیں دو نہیں، یوں سمجھ لیں کہ متعدد ایسی مثالیں ہیں کہ جو محاکات کی نشاندہی یا اس کی آئینہ دار ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس میں سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ اس میں بات کرنے کا جو ایک انداز ہے یا اس کی جو گفتگو کی تعریف ہے، تو اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ بہت اچھی گفتگو کرتے بس۔ لیکن دیکھیں احمد فراد نے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، تو کس طرح سے اس کو بیان کیا ایک حکایت کی صورت میں کہ جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ لفظ جو ہے لفظ حرف جو ہے وہ پھولوں کی طرح جو ہے اس کے منہ سے جو ہے وہ گرتا ہوا یا جھڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کو یوں ہی بیان کیا جا سکتا تھا کہ وہ جو ہے وہ فراز کا جو محبوب معشوق ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور ستاروں سے زیادہ روشن ہے، لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے احمد فراز نے اس کو ایک حکایت کی صورت میں، ایک کہانی کی صورت میں، ایک داستان کی صورت میں اس کے جمال کو بیان کیا۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے باہم فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ اب ستاروں کو زیادہ روشن قرار دینا، آخر خالی یہ لفظ استعمال ہوتے تو مزہ نہیں تھا۔ دیکھیے کہ کیسے خوبصورت انداز میں اس چیز کو ایک حکایت بنا کر بیان کیا کہ ستارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، پہلے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دعوت دیتے ہیں کہ چلیں آئیں ہم فراز کے محبوب کو جو ہے وہ دیکھ کر آتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ بام فلک سے نیچے اترتے ہیں اور اتر کر آ کر جو ہے اس کے جمال سے جو ہے لطف اندوز ہو کر پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ محاکات۔ امید ہے کہ آج کی میری اس مختصر ویڈیو میں محاکات کا کچھ بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس حوالے سے شبلی نعمانی رحمہ اللہ ان کا ایک بڑا مفصل مضمون جو ہے وہ میری نظر سے گزرا ہے۔ تو احباب اگر زیادہ اس حوالے سے کچھ جاننا چاہیں تو شبلی نعمانی کا وہ مضمون جو ہے وہ آپ کو نیٹ پر مل جائے گا، اس کو پڑھیں، اس سے اور بھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ خاکسار آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔